अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह बकरा, सूरह फातिहा का हम कर चुके हैं। सूरह बकरा का अब हम तर्जुमा शुरू करेंगे। इसमें जो पहली आयत है वो हरूफ मुक़त्ताअत पर मुश्तमिल है। क़ता अरबी में पीस को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं। तो मुक़त्ता जिसको अलग अलग कर दिया जाए, और मुक़त्ताअत उसकी जमा है। तो हरूफ मुक़त्ताअत बेशक ये मिला के लिखे जाएँ, लेकिन ये अलग अलग पढ़े जाते हैं। तो अलिफ अलग पढ़ा जाएगा, लाम मीम। मद होने का मतलब है कि इसको खींचा जाता है। ये हर ज़बान में होता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि लंबा सफ़र, तो वो मीम पे दबाव दिया। तो इसी तरह अरबी में जैसे जो लोग अरब में रहते हैं वो लोग ये लोग इस्तेमाल करते हैं, एक स्लैंग वर्ड है नाम के लिए स्लैंग वर्ड है आईवा। तो वो जब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना हो तो वो कहते हैं आईवा। तो आईवा जो है ना, वो ये के ऊपर, तो ये हर ज़बान में होता है। किसी लफ्ज़ को खींच के पढ़ा जाता है या बोला जाता है तो वो उसके ऊपर दबाव दिया जाता है। हरूफ मुक़त्ताअत की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के दरमियान में राज़ न्याज़ है। और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा वो उससे ये सीखा मैंने कि जिस भी सूरत के शुरू में ये हरूफ मुक़त्ताअत आएंगे, उस सूरत की तमाम अनवार का खुलासा उन हरूफ में होगा। अब आम आदमी की रसाई इस तक नहीं है कि वो खुलासा क्या है अनवार का, लेकिन हमारे लिए ये सूरत है। तो सूरत को हम पढ़ते हैं और उसमें जो कुछ हमें बताया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अलिफ लाम मीम का कोई तर्जुमा नहीं, ये कोड्स हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के दरमियान है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ज़ालिका ये दिस जो होता है, जो करीब की चीज़ होती है, या दैट भी अगर करीब का हो तो उसके लिए ज़ालिका आता है। तो ये अल किताब ये प्रॉपर नाउन है, द बुक। तो ये बुक, ये किताब। अच्छा, किताब की जो एक अगर इसका थोड़ा वसी तर्जुमा किया जाए तो ये तहरीरी दस्तावेज। मैं दोनों लिख देता हूँ। किताब का लफ्ज़ हम जानते हैं उर्दू में, तो इसकी मज़ीद तशरीह में जाने की जरूरत नहीं है। तहरीरी दस्तावेज, तहरीरी दस्तावेज, दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट, तहरीरी रिटन डॉक्यूमेंट। अब ये जो है, जब ये तहरीरी दस्तावेज है, ये तर्जुमा क्यों किया हमने कि तहरीरी दस्तावेज, क्योंकि अगर तहरीरी दस्तावेज है तो ये कहीं तो तहरीर होगी, कहीं तो लिखी होगी। ओरिजिनल वर्जन कहीं पे तो होगा। हमारे पास तो वो प्रिंटेड बुक्स है ना, तो ओरिजिनल वर्जन कहाँ पे है? ये भी कुरान में ही लिखा हुआ है कि फ़ी लौह महफूज, लौह महफूज के अंदर ओरिजिनल कुरान के जो ओरिजिनल अनवार हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, द सोर्स वहाँ पे मौजूद है। वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे पास पहुँचे, तो हमने उनको लिख कर प्रिंट किया, अपने घरों में रखा, उसको पढ़ा। तो ये तहरीरी दस्तावेज है, ये जो कुरान है। ला नहीं, नहीं रैब, रैब कहते हैं एम्बिगुइटी को। इंग्लिश का एक लफ्ज़ है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एम्बिगुइटी, AMBIGUITY, एम्बिगुइटी। एम्बिगुइटी इबहाम, मुबहम होना, अनक्लियर होना, शक होना। इसका जो सिनोनियम है, इसका जो मुतरादिफ है वो है शक। शक भी अरबी का लफ्ज़ है। तो नहीं शक, फी का मतलब अंदर, ही इस, ये इशारे के लिए होता है, एंड पे आता है, ही हा हु। तो ये ही जो है इस, क्योंकि ये जालिका था तो ही आया। नहीं शक अंदर इस के। अब ये के मैंने उर्दू की वजह से लगाया क्योंकि अरबी में इस किस्म के वसाब के लाके नहीं होते। नहीं शक अंदर इसके। हुदन, हुदन जो है वो ये आप नोट कर लें, वो हिदायत जो है वो एक इसम है, एक चीज़ है, एक प्रोसेस है, एक अमल है। तो किसी भी इसम के एंड पे डबल ज़बर, डबल पेश, डबल ज़ेर आए तो वो इसमें नकरा है। तो वो आम की बात हो रही है, यानी अमूम, अवाम के लिए। तो आम हिदायत है या हिदायत है, हिदायत है। तो आम हिदायत, आम हालांकि
हिदायत अमूमी नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो कहाँ से पता चल रहा है? डबल ज़बर से। आम हिदायत है, यानी कोई भी बंदा इससे हिदायत ले सकता है अगर, अब आगे कंडीशन शुरू होती हैं, अगर ली वास्ते लिए, ये ली शुरू में आए तो लिए वास्ते के लिए, किसके लिए? अल मुत्तकीन। अब मुत्तकीन का मैं तर्जमा नहीं करूंगा, इसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। मुत्तकीन के लिए हिदायत है इस किताब में, इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मुत्तकीन का लफ्ज जो है वो तकवा से निकला है, तकवा। अब आप ये नोट कर लें, काफ़ी सारे लफ्ज हैं, तकवा, कवी, मुत्तकी, तकवीयत। तकवीयत एक बहुत अहम लफ्ज है। अब मुत्तकी का तर्जमा किया था परहेजगार। अब परहेजगार ही अगर मान लिया जाए, वो जिन लोगों ने भी किया बहुत सोच समझ के किया है, और ये गलत तर्जमा नहीं है, क्योंकि मुत्तकी एक ऐसा पर्सन है, ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज। क्योंकि सिर्फ मुत्तकीन को एक्सप्लेन करने के लिए आगे काफ़ी सारे डिटेल है कुरान के अंदर। तो एक आम आदमी को मुत्तकीन को समझने के लिए टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुत्तकीन कह दिया और आपको समझ आ गई। मुत्तकीन का जो तर्जमा परहेजगार किया जाता है, उसकी थोड़ी तशरीह ये है कि मुत्तकी जो होता है वो समझने में, किसी भी चीज़ को समझने में, किसी भी चीज़ को अपनाने में, किसी भी चीज़ को छोड़ने में, किसी भी चीज़ के बारे में राय कायम करने में, वो बहुत परहेज से काम लेता है। परहेज क्या करता है? वो ये परहेज करता है कि मैं कहीं गलत ना समझ लूँ, मैं कहीं गलत ना कर जाऊँ। तो कहा जाता है कि जी ये फलां चीज़, ये जो लुकमा है ये हराम का है या हलाल का है। अब वो आधे लोग कह रहे हैं हलाल का है, आधे लोग कह रहे हैं हराम का है। यानी कोई ऐसा मसला पेश, जैसे इंश्योरेंस के बारे में या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इख्तिलाफ राय पाया जाता है, तो उसका तकवा ये है कि वो उसको छोड़ दे, वो परहेज कर ले कि नहीं कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ। हाँ, जब उसको पूरी तरह समझ आ जाए तो वो फिर कहे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसको वो अपना ले। इसी तरह कायनात के बारे में जब वो गौर व फिक्र करे तो एकदम से राय ना कायम कर ले, वो उसके ऊपर रिसर्च करे, उसके ऊपर राय कायम करने से पहले टेस्ट करे, तजर्बा करे, फिर कहे कि हाँ ये अब सही है। तो ऐसे बहुत सारे, ये मुत्तकीन होना बहुत एक वसी एक्सपीरियंस है, एक बहुत कंप्लीट शख्सियत होती है मुत्तकी। लेकिन कोई भी पूरा मुत्तकी होना, 100% मुत्तकी होना एक बहुत ही शाज़ व नादिर चीज़ है। उसके बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, उसकी बहुत सारी सिफात होती हैं, जिसमें से कुछ सिफात दो सिफ्तें किसी के अंदर हैं, किसी के अंदर 4 सिफ्तें हैं, किसी के अंदर 6 सिफ्तें हैं, किसी के अंदर एक ही सिफ्त है मुत्तकीन होने की। तो जैसे ईमान है, 100% ईमान नहीं होता लोगों के पास, किसी के पास नहीं होता, अंबिया का तो एक अलग बात है। जितना कोई उसमें दाखिल हो गया, उसी तरह तकवा में जितना कोई दाखिल हो गया उतना वो मुत्तकी है। अल्लज़ीना, मुत्तकीन की अब डिटेल शुरू हो गई। अल्लज़ीना, वो लोग, अब ये ग्रोह है कोई, उस ग्रोह का नाम मुत्तकीन है, उस ग्रोह के अफराद का नाम। अब उस ग्रोह की जो एक्सप्लेनेशन है, वो लोग क्या हैं? युमिनून। अब ये अगर शुरू में आ जाए ये और ते, तो वो ता है ती है के लिए आता है किसी भी लफ्ज़ के शुरू में, उस पर वर्ब के शुरू में। युमिनून, वो और ये वाव और नून, ये भी जैसे लज़ीना है तो ये प्लूरल के लिए, प्लूरल ज़्यादा लोग हैं और वो कुछ करते हैं। क्या करते हैं? ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं या ईमान लाते हैं। यहाँ पे ईमान के लिए ईमान भी बहुत ही वसी लफ्ज़ है। ये जो अल्फाज जब मैं लिख रहा था ये, तो मेरे जहन में आ रहा था कि बहुत सारे बेस वर्ड्स हैं जो कि हम बार बार यूज़ करते हैं, हमें उनके मीनिंग की गहराई का नहीं पता होता। ये बहुत गहरे और इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ हैं और ये कुरान में बार बार आते रहे हैं। तो हम जितना इस वीडियो में डिटेल कर सकते हैं करेंगे, बाकी आगे इंशाल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफीक के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ईमान रखते हैं, ईमान जो है वो अमन से है। अमन, अच्छा एक आपको बड़ी अजीब बात बताऊँ, इंश्योर्ड को मुअम्मिन कहते हैं, जिसकी इंश्योरेंस हुई हुई है उसको कहते हैं मुअम्मिन। हादा मुअम्मिन, कि इसकी इंश्योरेंस हुई हुई है। तो वो उसका जो बेस है वो यही है ईमान से, कि इसकी इंश्योरेंस हुई हुई है। तो जो मोमिन है वो भी इंश्योर्ड है। किसके पास इंश्योर्ड है? अल्लाह के और अल्लाह के नबी के पास इंश्योर्ड है।
ایمان لانا میں اردو کا ایک لفظ ہے مان لینا. ایمان کا الٹ ہے کفر. جس طرح کفر کو توڑنا پڑتا ہے اسی طرح ایمان کو توڑنا پڑتا ہے. یہ یقین والی بات نہیں ہے کہ یقین میں شک ڈال دیا. ایمان میں شک نہیں ڈل سکتا, ایمان کو میلا نہیں کیا جا سکتا, اس کو توڑنا پڑتا ہے. تو اسی طرح کفر کو توڑنا پڑتا ہے. اب یہ ایمان وہ رکھتے ہیں, کس پہ رکھتے ہیں؟ بالغیب, ساتھ یا اوپر, جیسے بسم اللہ ہے, ساتھ غیب کے. غیب کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا, اس کی ڈیٹیل ہم دیکھ لیں گے. ساتھ غیب کے یا غیب کے اوپر یا اوپر غیب کے, یہ آپ کو یہ بھی ترجمہ ملے گا, وہ دونوں صحیح ہیں. غیب کے لیے ایک لفظ آپ کو ایک بتاؤں. ایک غیب کی بھی ایک بہت وسیع ورڈ ہے. ایک لفظ ہے عربی کا غابہ. غابہ کہتے ہیں جنگل کو. غابہ, غابہ کا مطلب ہے جنگل, یہ جو فارسٹ, وہ بھی غیب, غب سے غابہ. اسی طرح مغیب یا مغیب جو کہ ہڈن ہو, اس کو مغیب یا. اچھا, پھر ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تم کہاں غائب ہو. تو یہ بھی ایک بڑا سوچ سمجھنے کے لیے, جس نے بھی یہ پہلی دفعہ جملہ بولا ہوگا اس نے بڑا سوچ سمجھ کے بولا ہوگا. تو غیب کا مطلب وہ حقائق ہیں, وہ چیزیں ہیں, وہ معلومات ہیں, وہ علم ہے, وہ نور ہے, وہ دریچے ہیں, وہ جگہیں ہیں جو کہ آپ کے حواس کی رسائی سے باہر ہیں. یعنی آپ اگر چاہیں تو اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, آپ چاہیں تو اس کو دیکھ نہیں سکتے. اچھا, یعنی آؤٹ آف رینج, آؤٹ آف رینج, آپ کی رینج سے وہ چیزیں باہر ہیں, وہ غیب ہیں آپ کا, کیونکہ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, اب مخلوق میں بھی ہر کسی کی رینج الگ ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا, میں نے تو نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا, شاید آپ نے دیکھا ہو. تو ان کا غیب وسیع ہے, یعنی ان کا غیب مجھ سے کم ہے. کم ان دا سینس کہ میرے لیے زیادہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں, ان کے لیے کم چیزیں چھپی ہوئی. صرف ایک اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. تو آؤٹ آف رینج, آؤٹ آف رینج, اگر میں ساتھ والا کمرہ ہے وہ میرے لیے غیب نہیں ہے, کیونکہ میں چل کے وہاں جا سکتا ہوں اور وہاں سے واپس بھی آ سکتا ہوں. میرا ماضی میرے لیے غیب ہے, میرا مستقبل میرے لیے غیب ہے. جب تک وہ میرا مستقبل میرے سامنے آ نہیں جائے گا تب تک مجھے نہیں پتہ چلے گا. اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ نفس کو نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. تو غیب, فرشتوں کا غیب کا رینج الگ ہے, انسانوں کی الگ ہے, جنوں کی الگ ہے, کیڑے مکوڑوں کی الگ ہے, اور پرندوں کی الگ ہے. ہر کسی کی ایک رینج ہے حواس کی. ایک اللہ کی ذات ہے جس کی حواس کی کوئی رینج لمٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب جہاں چاہے, عالم الغیب و شہادہ قرآن میں ہے. تو جو ہماری رینج میں آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شہادہ. شہادہ, اور اس کی ہم شہادت بھی دے سکتے ہیں, گواہی دے سکتے ہیں. اور جو ہماری رینج میں نہیں آتا اس کو, وہ ہمارے لیے غیب ہے. ٹھیک ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اب وہ کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ یعنی کہ وہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لمیٹڈ ہیں, ہمارا ایک غیب ہے اور وہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں. وَيُقِيمُونَ یعنی کہ وہ لرنر, اپنے آپ کو بطور لرنر قبول کر لیتے ہیں. وَيُقِيمُونَ, اور یقیمون, یہ یا وہی تا تی تے, اور واو نون اون, یہ بہت سارے لوگ ہیں. وہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں, اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ. صلاۃ کا ترجمہ صلاۃ ہی کروں گا. اس کو دو طرح لکھا جاتا ہے, یہ لام واو کر کے کھڑی زبر, اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. اور قائم کرتے ہیں صلاۃ. اب صلاۃ جو ہے وہ اس کے دو حصے ہیں. ایک صلاۃ کا ظاہری حصہ, ایک ہے اس کا باطنی حصہ. ظاہری حصہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں
اور نماز والی جگہ پہ مصلی یا مسجد وہاں جائیں اور وہاں پر جا کر کھڑے ہوں اور ہاتھ باندھیں، پہلے ہاتھ بلند کریں، ہاتھ باندھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں. پھر جو طریقہ ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ پوچھے گا کیا کر رہا ہے؟ بھئی یہ صلاۃ قائم کر رہا. یہ ظاہر ہے. اس کا باطن بھی ہے. اس کا باطن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو دیکھ رہے ہو کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سامنے اللہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے نہیں. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ محسوس کرو کہ تم حاضری کے لیے اللہ کے سامنے ہو اور جو تم بول رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے. تو یہ تمہارا اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ اللہ کے سامنے پریزنٹیشن دے رہے ہو. یہ تم تصور کرو اور اس کے ساتھ تم جو پڑھتے جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، رک جھک جاؤ، سجدہ کرو، جو بیٹھ جاؤ. اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو پھر اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ ہمیں کوئی پتہ چلے کہ بھئی یہاں سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، ہم ایک دم سے چوکنے ہو جاتے ہیں. تو کم از کم اتنے چوکنے تو ہو جاؤ کہ جتنا سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے چوکنے ہوتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کر سکتا ہے، امپاسبل نہیں ہے، کوشش کرے تو کر سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اس کے یہ ہے کہ قیام قائم کیا. اب یہ سل جو ہے یہ آگے آتا رہے گا، اس کو ایکسپلین کریں گے جب مزید. سل یہ اتصال کا ایک لفظ ہے. اتصال یہ اتصالات بھی ہوتا ہے. اتصالات کیا کرتا ہے؟ ٹیلی کمیونیکیشن. اتصالات کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک موبائل لیں، اس کو دوسرے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. اب مسلسل سگنلز آ رہے ہیں، سگنل جا رہے ہیں، سگنلز آ رہے ہیں، سگنل جا رہے ہیں، یہ اتصالات ہے. تو اسی اتصالات کی جو جڑ ہے وہ سل ہے. اسی سل سے یہ صلاۃ ہے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی کمیونیکیشن کو قبول کر رہا ہے، اس کو سن رہا ہے اور اس کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدگی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی اس پہ آپ کے اعمال نامے میں اس کو داخل کر رہے ہیں. تو خیر یہ بہت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں صلاۃ کی ایک نعمت ملی ہے. اچھا، اگر یہ کہنا کہ جی توجہ قائم نہیں ہوتی، میرا رابطہ قائم نہیں ہوتا تو صلاۃ قائم کرنا وہ صحیح نہیں، یا میں نہیں کرتا، یہ بے ادبی ہے. لوگ حوالہ دیتے ہیں آیت الذی کی آیت کا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ اللہ بھی نے ایک ہی دفعہ کہا ہے، اور وہ جو 200-300 دفعہ جو کہا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، اس حکم کا کیا ہوا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اسکول میں ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اپنی تحریر کچھ کر رہا ہوتا ہے ABCD، اب وہ اس میں غلطیاں کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈانٹا جاتا ہے کہ دھیان سے لکھو. تو وہ ایک دفعہ ڈانٹا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا نہیں کہ وہ اپنی کاپی اور کتاب وہیں پہ چھوڑے اور کہے جی میرے سے نہیں لکھا جاتا، میں جا رہا ہوں. تو وہ اسٹوڈنٹ تو نہ ہوا. تو ہم وہی حرکت کرتے ہیں کہ ہم سے اگر نماز میں کوتاہی ہوتی ہے تو ہم نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو قائم ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور برکت دے گا. یہ ایک ذیلی سوچ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی، کیونکہ میں بھی اس کا شکار رہا ہوں. تو آپ بھی یہ نہ مت سوچیں کہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی، سل اتصال نہیں ہوتا تو صلاۃ کے لیے جائیں ہی نہ، کھڑے ہی نہ ہوں، کریں، اللہ تعالیٰ برکت ضرور دے گا. یہ میرا تجربہ ہے، کیونکہ میں بھی یہی سوچتا تھا، شک کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اچھا، وا اور من، یہ مما جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. من کا مطلب فرام، سے، اور ما کا مطلب وٹ ایور، جو، اور مما اور جو، اور جو اس میں سے. جو بھی ہے اس میں سے. اب اردو میں ترجمہ کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن کرتے ہیں. رزقناہم، رزقا رزق دیا. نا کا مطلب ہم، جیسے ان نا، ہم، بے شک ہم. تو رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم، ان کو. یہ آپ یاد کر لیں کہ ہم جو ہے وہ دم، ان کو، اور دوز کے لیے بھی آتا ہے، دم، دوز، دے. تو جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے، فرام، اس میں سے، ینفقون، یا اور تا جیسے بتایا تھا، جیسے تے ہیں، ابھی وہ تا والا نہیں آیا. خیر، کیا کرتے ہیں
وہ لوگ ہیں نفق کرنا، خرچ کرنا، خرچ کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب نکاح وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے لڑکی کا نام نفقہ، تو وہ نفق جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، جیب خرچ یا کوئی بھی ایکسپینڈیچر اس کو نفق کہتے ہیں. ہم نے جو بھی ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک اور جو امپورٹنٹ لفظ ہے وہ رزق ہے. یہ رزق جو ہے ہمارا ایک سوچ ہے کہ رزق جو ہے وہ صرف روٹی پانی ہے، روٹی پانی رزق ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ریسیو ہوتا ہے جو کہ ہمارا نہیں ہے، اور اوبویسلی کچھ بھی ہمارا نہیں، وہ سب رزق ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اچھی بصارت دی تو اس کو عربی میں ہم کہیں گے رزقنی اللہ ببصر. اس کے لیے عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے بصر مضبوط، ٹھیک ہے. ایک الگ لفظ ہے اس کے لیے نظر کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا، یعنی یہ نظر بطور رزق دیا ایک اچھی نظر کا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہاتھ کی بازو کی طاقت دی ہے تو وہ بھی رزق ہے. عربیوں میں اگر جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے، تو وہ اللہ یرزقک بی اولاد صالح، کہ اللہ تمہیں رزق دے اولاد صالح، مطلب کہ اولاد بھی رزق ہے. اسی طرح بیت گھر یہ رزق ہے، اور جاب کاروبار یہ رزق ہے. جو ہم منہ میں کھاتے ہیں وہ رزق ہے، جو ہم سانس لیتے ہیں وہ بھی رزق ہے. ہر چیز رزق ہے جو کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے. اور بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ کہ ہمیں اگر ایک چھینک بھی آتی ہے تو وہ بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، تو وہ الحمدللہ جو کہتے ہیں اس پہ. اور جو روٹی کا نوالا کھاتے ہیں، ہر چیز رزق ہے. آپ کا تعلقات بھی رزق ہیں. ہر چیز رزق ہے. جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہوتا ہے، ہم خرچ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقین لوگ ایسے نہیں کرتے. جو ان کو رزق دیا جاتا ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ رزق کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جگہ بھوک ہے دوسری جگہ روٹیاں ضائع ہو رہی ہیں، تو وہ جو ضائع نہیں کرتے یا اس کو گوداموں میں پڑا سڑنے نہیں دیتے، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے رزق کا جس کو وہ جاری رکھنے والے مددگار ایجنٹ بھی ہوتے ہیں. خیر، یہ جہاں ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اس کو دیکھا، آئندہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے کا پڑھیں گے. آپ اس پہ غور کریں، اور انشاءاللہ ہمیں جو بھی کوئی لفظ ابھی سمجھ نہیں آ رہا یا اس کی ڈیٹیل ہمیں چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آتی جائے گی. تو آپ اس کو کہیں پہ نوٹ کر لیں، اور جب وہ ڈیٹیل آ جائے تو اس کو وہاں پہ درج کر لیں. ایز اے اسٹوڈنٹ، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کر سکتے ہیں، یا میں اپنے نوٹس آپ سے ایکسچینج کر رہا ہوں، تو آپ بھی اس کو لے کر اسے آگے استعمال کر سکتے ہیں. اور دعا کیجیے گا کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور اس میں مزید برکت پیدا ہو. شکریہ.